وہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ چیز محفوظ ہو جائے. تو چابی کے ذریعے رسائی ہوتی ہے. بعض لوگوں کے ذریعے بلائیاں عام ہوتی ہیں، برائیوں میں کمی آتی ہے، اور ان کے ذریعے علم دین کا فیض عام ہوتا ہے، اور ان کی زیارت سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے. ان کی زیارت سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ان کی سیرت کو جاننے سے برائی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. وہ بولے تو اچھی بات کہتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. وہ محتاج کی حاجت پوری کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں، جھگڑا اور فتنہ فساد کا خاتمہ کرتے ہیں. مختصر یہ کہ ان کی ذات بڑائی کا پیکر ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی ان سے بڑائی نصیب ہوتی ہے. حتیٰ کہ پیاروں کے جنازے اور ان کی قبریں اور تذکرے بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. جیسے امام شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ دستارخان علی رحمۃ اللہ علیہ یورپ کے تبلیغی دورے پہ تشریف لے گئے. ان کے سر پہ بڑے بڑے عمامے، نورانی چہرے، ان کے بدن پہ وہ شرافت کے جامے، وہ جبے، اور مولانا نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دستار کا وہ شنگا جو 3 فٹ تک اونچا ہوتا تھا، 6 فٹ قد. تو جاتے کہتے ہیں سبحان اللہ. یورپ کے تبلیغی دورے پہ تشریف لے گئے. کچھ غیر مسلم انگریزوں میں لوگ اب مسلمانوں کا استقبال کر رہے تھے، تو پوچھا کہ یہ کون ہیں کہ نورانی چہرے والے جن کے سروں پہ یہ عظمت کی دستاریں ہیں اور ان کے چہرے نورانی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان میں سے ایک کا نام امام شاہ احمد نورانی ہے، دوسرے کو مجاہد ملت علامہ دستارخان یادی کہتے ہیں. تو وہ غیر مسلم تھے، صرف دیکھ کے، زیارت کر کے ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اور بہت سارے بزرگ ایسے تھے کہ ان کے جنازے اٹھے. جنازے ان کی زندگی تو زندگی تھی، ظاہری زندگی تو ان کے وصال کے بعد ان کے جنازے اٹھے. ان کے جنازوں میں مخلوق خدا کا سمندر دیکھ کر، لوگوں کی زبانوں پہ درود و سلام کے نغمے دیکھ کر بہت سے لوگوں کا کفر ختم ہوا، اسلام اور کے دل میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. تو بات جو آیت میں نے پڑھی کہ باقی وہی رہتا ہے جو مخلوق خدا کو نفع دے. اور یہ یاد رکھیں، باقی جتنے بھی اس وقت ادیان ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی اصلی کتابیں، آسمانی کتابیں اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ پچھلی امت کے جو ان کے علماء، ان کے تابعین، ان کے پوت تھے، تو جب قوم نے ان کی قوم نے شراب پینی شروع کی تو شروع میں انہوں نے منع کیا، جب نہ رکے تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر جب جڑا عام ہوا، یہ ان کے پادری قوم ان کے ساتھ شامل ہو گئے. حتیٰ کہ اگر کسی گنہرے نے، کسی بڑے نے زنا کر لیا تو انہوں نے اپنی آسمانی کتاب کے اندر زنا کی سزا کو رد و بدل کر دیا، بدل دیا انہوں نے معاذ اللہ. جب حضور اسلام یہ فرما رہے تھے، صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء، حضور اس طرح ٹیک لگا کے خطبہ دے رہے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میری امت کے علماء حق وہ ہر دور میں حق بولیں گے، اور کی برکت سے اسلام اصلی شکل میں قیامت تک باقی رہے گا. آج ان کی تو آسمانی کتابیں بدل گئی. آج جہاں قرآن مجید کا ایک ایک لفظ مضمون ہے، علماء حق کی برکت سے نبی پاک کا بھی ایک ایک فرمان محفوظ ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ مبارک، اور
کو اس امت نے نہ صرف یاد کیا بلکہ اس کو محفوظ کیا، اس کو لکھا، اور ہر دور میں علماء حق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پھر امت تک پہنچانے کے لیے ان کے اوپر اعراض میں گئے اور کے اردو کے اندر ترجمے کیے۔ ان کی ہستیوں میں سے فتاوی رضویہ شریف جو امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ نے تصنیف فرمایا، عربی اور فارسی کے اندر تھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے جو توفیق مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم حجازی رحمۃ اللہ علیہ محتمل جامعہ نورانیہ رضویہ کو دی، آپ نے علماء کی ایک پوری جماعت تشکیل دی۔ آپ نے فرمایا فتاوی رضویہ شریف پہ کام کیا ہے، پھر جاتے جاؤ گے سبحان اللہ، اس کے اوپر قرار لگائے گئے، جو فارسی ہے یا مشکل اردو ہے، آسان انداز میں اردو کے اندر اس کو لکھا گیا۔ تو لکھنے کے لیے مجھے آج بھی یاد ہے جب میں دورہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا، مناظر اسلام علامہ عبدالقادر صدیقی عیسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ بات قرآن سبق مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ہمیں یہ بتائی کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم حجازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، صرف ایک حج کیا، حالانکہ پوری دنیا میں آپ کے ہزاروں لاکھوں شہید تھے جو آپ کو حج پہ بھیجنے کی خواہش رکھتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے، سرکاری کوٹے بھی موجود تھے، لیکن آپ نے ایک ہی حج کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بار بار حج پہ کیوں نہیں جاتے، تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ فرض تھا، بار بار اس لیے نہیں جاتا کہ یہ جو میں حدیث پڑھا رہا ہوں اس کے اندر کہیں کتابی نہ ہو جائے، حضور اسلام کہیں قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ عبدالقیوم حجازی ایک مرتبہ حج فرض تھا، فرض تو ادا ہو گیا، تو سب سے بڑا فرض تو ادا کر رہا تھا کہ ہزاروں علماء پوری دنیا سے پورے پاکستان سے دورہ حدیث پڑھنے کے لیے جامعہ نظامیہ میں آتے تھے، اور تو ہر سال یہاں آ جایا کرتا تھا، تو تجھے چاہیے تھا کہ تو وہاں بیٹھ کے ان کو قرآن و حدیث کے وہ علوم اور وہ موتی انہیں دیتا اور وہ اس سے فیض یاب ہو کے پوری امت کو فیض یاب کرتے، تو اس لیے میں نے ایک ہی حج کیا ہے۔ تو آپ کے شاگرد پوری دنیا میں تھے، کبھی انہیں یورپ کے دورے کرنے کا شوق نہیں تھا، جن کے شاگردوں میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیسے حمیت اور غیرت کے پہاڑ موجود ہوں، لیکن جب فتاوی رضویہ پہ کام شروع ہوا تو جب چھٹیاں ہوئی، رمضان شریف میں مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو چھٹیوں کے دوران آپ کے جو شاگرد تھے یورپ میں، آپ نے ان سے رابطہ کیا اور فرمایا میں آ رہا ہوں تبلیغی دورے پر، اور میرے آنے کا مقصد فتاوی رضویہ کی اشاعت ہے، کہ فتاوی رضویہ کو ہم چھاپنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ تو اب شاگردوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے کافی رقم اکٹھی کر کے فتاوی رضویہ شریف کے لیے آپ کو پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں مل کر آپ کی خدمت میں کچھ نوانہ پیش کیا کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب میرے آنے کا مقصد فتاوی رضویہ کی اشاعت ہے، یہ رقم بھی فتاوی رضویہ کے چھاپنے پر خرچ کی جائے گی۔ آپ نے اس کی رسید کاٹ کے ان کے ہاتھ میں تھما دی، تو انہوں نے سوچا کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے تو یقیناً سامان سارا پیک ہو جائے گا، رسید بکس کے اندر بند ہو جائے گی، تو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کر دیں گے۔ وہ نذرانہ تو آپ نے لے لیا۔ مناظر اسلام علامہ عبدالقادر صدیقی عیسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی پاکستان پہنچے واپس آتے ہی جیسے ہی جامعہ نورانیہ میں حاضری ہوئی، آتے ہی آپ نے وہ جو رقم تھی اس کی رسید کاٹ کے ڈاک کے ذریعے ان کو روانہ کی اور فرمایا میرے آنے کا مقصد اپنی ذات نہیں تھا، میں فتاوی رضویہ کی اشاعت کے لیے آیا تھا، لہذا یہ رقم فتاوی رضویہ شریف کی اشاعت کے لیے بھی خرچ ہوگی۔
और आप फरमाया करते थे, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझसे पूछ लिया, अब्दुल हवावी दुनिया से क्या लेकर आए हो, क्या अमल लेकर आए हो, तो मैं यही अर्ज करूंगा, मौला एक तो मैंने फतावा रज़िया शरीफ को उर्दू के अंदर मैंने छपवाया, उम्मत तक पहुंचाया, दूसरा मैंने जामिया निज़ामिया रज़िया उम्मत को दिया। आज 26 अगस्त है, आज मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल हवावी रहमतुल्लाह अलैह आपका बड़ी मिसाल है। 26 अगस्त 2003 को आपका बड़ी मिसाल हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में भी आपने जामिया निज़ामिया रज़िया लाहौर में बुखारी शरीफ के सबक का नागा नहीं किया, बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाया। मुझे आज भी वो मंजर आंखों के सामने है कि आप जामिया निज़ामिया रज़िया शेखपुरा तशरीफ लाए। मैं उस वक्त क्लासे सरफ में था, तो हमने जब ज़ियारत की, आप यहाँ से बैठे एक रक्शे पर जामिया निज़ामिया से, तो मीनारे पाकिस्तान से गाड़ी मिलती थी शेखपुरे की, आम गाड़ी में बैठे शेखपुरा पहुंचे और बत्ती चौक उतरे, वहां से जो पेपर जाती थी उस पे बैठ के नबीपुरा पहुंचे जामिया निज़ामिया। इतने बड़े फकीह असद मुफ्ती आजम कि जो 28 साल तक तंजीम मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सदर रहे। ये गोयत हरार कमेटी, इसके बानियों में भी आप शामिल थे। तंजीम मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान के बानी भी आप थे, लेकिन सादगी, आजजी और तकवा इस दर्जे का कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में भी आम गाड़ियों को सफर किया, बावजूद इसके कि जामिया निज़ामिया रज़िया की गाड़ी भी मौजूद थी। आप वहाँ तशरीफ लाए, जहाँ आपकी कब्र है वहाँ आप थोड़ी देर के लिए बैठे, इशारा भी दे दिया, फरमाया वो जगह मुझे बड़ी पसंद है। ये इशारा कर दिया कि मेरी जिंदगी को बहुत तकलीफ पढ़ाते हुए, लेकिन मेरी कब्र यहाँ बनाना। वहाँ से आप उठे, सारे जामिया के साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें फरमाया फला तारीख को सलाना जलसा होगा, जिस दिन फिर आपका खत्म जहनुम शरीफ हुआ। यानी सारे मामला अपने विसाल से पहले, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में जामिया निज़ामिया रज़िया में जाने से पहले जो नाज़िम आगा थे, जिनको आपने खजांची मुकर्रर किया था, उनसे आखिरी मुलाकात में कहा कि मेरे दिल में अगर जामिया का कुछ पैसा बाकी है तो हिसाब किताब कर लो अब्दुल हवावी की हाथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनके फर्जी गुलाम। यदि आज इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर मैं डनमार्क की बात कहूँ जो कुफरस्तान है, वहाँ अगर आप एक शहीद अल्लामा शाह हबीब ज़हीर बादशाह जाते हैं तो वहाँ 24 मराकज़ थे सिर्फ इस्लाम की। 2-3 साल रहे, जब वापस आए तो 400 से ज्यादा मसाजिद और मदारस वहाँ कैम किए। तो इस वक्त अमीर मुजाहिदीन की नशिस्त पर बैठ कर दोरा हदीस शरीफ का सबक पढ़ा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के अगर आज भी मराकज़ कायम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हक की आवाज़ न सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो ये फैज़ान है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का। अगर हम दावत इस्लामी के जो मुफ्ती पाकिस्तान हैं उनको देखें तो ये पूरी टीम, ये सारी की सारी ये शहीद हैं हज़रत मुफ्ती अब्दुल हवावी रहमतुल्लाह अलैह के। यदि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो उम्मत को नफा दिया, ये सबसे बड़ा नफा है। बाकी जितने अमल हैं वो दुनिया के चले जाने के बाद खत्म होते हैं, 3 अमल जारी रहते हैं और सबसे बड़ा इल्म इल्म नाफे है। अल्लाह उनके फज़ान को क़यामत तक जारी रखे और अल्लाह हज़रत मुहद्दिस बहावलपुरी अल्लामा फ़ैज़ल नवैसी रहमतुल्लाह अलैह आज उनका भी यौम निसाल है। अल्लाह उनकी लिखी हुई किताबें और उनके हज़ारों शगीर्द अल्लाह उनके लिए उनको सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उनका फ़ैज़ क़यामत तक जारी रखे।